خان صاحب سے میں نے گلے کیے، کچھ خان نے گلے کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو، تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے۔ 22 اگست کے جلسے کی تمام ذمہ داری سونپی ہے۔ جو اختلافات تھے سب میں نے ختم کر دیے ہیں، میری طرف سے معافی ہے۔ شیر افضل خان کو صرف عمران خان نکال سکتا ہے۔ سارا میڈیا لگا ہوا تھا، نکال دیا، کدھر گیا؟ وہ نکال دیا، وڑ گیا سارا، تو انہوں نے گلے سے لگایا۔ اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب سے میں نے گلے کیے، تو کچھ اہل دل ان کو بتایا، کچھ خان نے گلے کیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو، تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے۔ اور خان نے جو ہے، خان صاحب نے، بیرسٹر گور صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود تھے، تمام قیادت موجود تھی، تو خان نے جو ہے باقاعدہ طور پہ مجھے 22 اگست کے جلسے کی تمام ذمہ داری سونپی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملک بھر میں احتجاج کی ذمہ داری سونپی ہے۔ میں نے خان کو بتایا کہ قوم نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور بس آپ ذمہ داری مجھے دے دیں، نتائج جو بھی ہوں گے وہ ذمہ داری ہم پہ پڑے گی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم قوم کو نکالیں۔ تو خان سے بڑے ہی شیر و شکر ہوئے، بڑے آج خان، اور خان نے تاکیداً کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے تھے، اور آنے کا کہا، تو لہذا اب میں انشاءاللہ البتہ ایک بات، خان کی ہدایت کے تحت میں نے اپنے دل میں قیادت، جو اختلافات تھے سب میں نے ختم کر دیے ہیں، میری طرف سے معافی ہے۔ اور آئندہ جو ہے میڈیا پہ قیادت کے حوالے سے، میڈیا سے بھی میری استدعا ہے کہ میرے لیے پرابلم پیدا نہ کرے، اور نہ میں دل میں ان کے لیے کچھ رکھتا ہوں، تو لہذا بات آج خان کے بات کرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ پارٹی میں مجھے کسی نے نکالا ہی نہیں تھا، میں وہ نوٹیفیکیشن جیلی تھا یار، کون سا نوٹیفیکیشن؟ وہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، شیر افضل خان کو صرف عمران خان نکال سکتا ہے۔ خان صاحب نے کہا، میں نے انہیں کہا، اور خان صاحب نے پھر اتفاق کیا، میں نے کہا کوئی گلہ ہے آپ کو تو آپ بیرسٹر گور سے پوچھیں یا علی امین خان سے پوچھیں، اگر، اور پھر اس کی تحقیق کریں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی جھوٹ موٹ کی بات ہے یا سچی بات ہے۔ تو خان صاحب نے اس پہ اتفاق کی۔ کون سی گرپ آ گئی ہے؟ گرپ ہم نے کبھی مانی ہی نہیں ہے، تو لہذا گرپ کی ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی ہے۔ یہ جو سارا میڈیا لگا ہوا تھا، نکال دیا، کدھر گیا؟ وہ نکال دیا، وڑ گیا سارا، اور یہ ڈرامے تھے۔ میں پہلے دن سے بتا رہا تھا، خان کے ساتھ 1.5 سال تک میں اتنا زیادہ ملا ہوں کہ مجھے پتہ ہے نا، خان اور ہماری محبت کوئی چغلیوں سے دور نہیں کر سکتا ہے، تو لہذا خان میرا لیڈر تھا۔ میں نے اس وقت بھی کہا جب مجھے کہا گیا کہ آپ کو نکال دیا، سیٹ واپس کر دیں، تو میرا جواب یہی تھا، اور آج الحمدللہ سرخرو ہوا ہوں، کیونکہ خان نے آج جو عزت پیار دیا ہے، میرا خیال ہے وہ میرے لیے عمر بھر کا اثاثہ ہے۔ بالکل سارے ہمارے ساتھی ہیں، آج اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی۔ بیرسٹر گور صاحب کو خان نے واضح انسٹرکشن دی ہے کہ پارٹی میں جتنے یہ مسئلے مسائل اٹھے ہیں سب سے رجوع کرو، اور خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی گروپنگ منظور نہیں ہے، کوئی اختلافات منظور نہیں ہے، سب کو بٹھاؤ، اور سب کے مسئلے مسائل، پنجاب کا بھی ذکر کیا اور کے پی کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھیوں کے مابین اختلافات ہیں، بیرسٹر گور صاحب ہم سب مل کے جلدی ان کو ازالہ کر دیں گے۔ میں تو 3 مہینے کے لیے نہیں گیا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہے، میں 21 دن لندن میں رہا ہوں، اور آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو گیا، تو لندن میں نہیں جاؤں گا۔ اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ لندن کیوں جاتا ہے۔ بھائی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، پاکستان کا شہری ہوں، کون مجھے روکے گا؟ کیوں روکے گا کوئی؟ بھائی ہم بکری تو نہیں ہیں کہ کنڈی سے جو ہے ہمیں باندھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں، میں نے ابھی آپ سب کو عرض کیا، ایک اختلافات تھے جو آج سے ختم ہو گئے۔ پاکستان کو اور پاکستان کے آئین، دستور اور جمہوریت کو انتہائی اشد ضروری ہے کہ پاکستانی قوم عملی مظاہرہ کریں کہ پاکستانی ملک میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں۔ یہ جو ملک میں ہو رہا ہے، جو قانون شکنیاں ہو رہی ہے، جو آئین شکنی ہو رہی ہے، جو بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو لہذا اس کے لیے ہم نے عملی جدوجہد کرنی ہے۔ پاکستانیوں سن لو، کسی کے سر پہ سینگ نہیں اٹھے ہیں، اور یہی پاکستان دیکھے گا، اور آپ سب دیکھیں گے کہ ہم لاہور میں جائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے۔ جس نے گرفتار کرنا ہے کر لیں۔ 22 اگست کو یہاں پہ خان نے جلسہ دیا ہے، NOC نہیں دیتے ہیں، کھل کے بتا رہا ہوں کہ ہم پھر بھی جلسہ کریں گے۔ یہ
آرٹیکل 16 آئین پاکستان ہمیں حق احتجاج دیتا ہے، تو لہٰذا یہ ہمارا ملک ہے۔ اور اگر کسی نے پہلے NOC کی بات کی ہے یا تصادم سے بچنے کی بات کی ہے، آج میں کل کا اعلان کر رہا ہوں کہ ہم 22 اگست کو جلسہ کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی جلسے کیے، جلوس کیے، ریلیاں نکالی، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ ہم پھر پرامن رہیں گے، لیکن اگر کسی نے ہمارے جلسے میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، پاکستان کے عوام کے خیز و غضب کو دعوت ہوگی۔ اور اس طرح نہیں ہے کہ اب ہم منہ یا پیٹ کر کے بھاگیں گے، جلسہ کریں گے۔ یہ ٹیئر گیس چلاتے ہیں، یہ گرفتاریاں کرتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمت سے، حوصلے سے اور جرأت سے قوم کو نکلنا ہوگا۔ دیکھیں، جلسے، جلوس، اسٹریٹجی وہ اب ہم بنائیں گے، کیونکہ کل کو اگر کوئی 9 مئی ہوتی ہے تو الزام خان پہ نہ ڈرا جائے کہ خان کے لیے ہم ذمہ دار ہوں گے کسی 9 مئی کے۔ گردن اتارنی ہے تو ہماری اتارو، کیونکہ جو بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ میں بناؤں گا، اور نہ میں خان سے اس کی اجازت لوں گا، کیونکہ کل کو کہے گا کہ خان نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جناب پنجاب میں یہ کرنا ہے۔ نہ کوئی ہم جلاؤ گراؤ کریں گے، ہم آئین کا استعمال کریں گے۔ اس کے نتیجے میں ہم پہ اگر ظلم، تشدد یا جبر ہوتا ہے تو اس کا جو جواب ہوگا اس کا میں جواب دوں گا۔ پارٹی کی قیادت یا خان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جنرل فیض خواب میں ہوا ہوگا، عملی دنیا میں نہیں ہوا ہے۔ پنجاب میں ہم جا رہے ہیں، اسٹریٹجی یہ ہے، پاکستان بھر کے سوشل میڈیا واریر کو کہنا چاہتا ہوں، اب مومنٹم بنائیں۔ پاکستانیوں کو آپ نے تحرک دینا ہے، لوگوں میں محبت ملک کی جگانی ہے، ان کو بتانا ہے کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے۔ پاکستانی نکلیں گے تو ہمارے بچے، ہماری آنے والے نسلیں، ان کا مستقبل سنورے گا۔ تو لہذا سوشل میڈیا کے تمام کارکنوں سے میری اپیل ہے کہ سب سے پہلے ہم تحریک بنائیں گے، مومنٹم بنائیں گے، اور جب اعلان ہوگا چیلنج کر کے کہتا ہوں پورا پاکستان دیکھے گا، پورا پاکستان نکلے گا۔ عام طلبہ، کسان، وکلاء سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، منارٹیز سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیں، یہ جدوجہد پاکستان کے لیے ہے اور انشاءاللہ نکلیں گے۔ ہم تنگ ہو گئے ہیں اس گھٹن کے ماحول میں۔ یہ جو پاکستان پہ طاغوت، جبر، ظلم اور یزید نے یہ ڈیرا جمایا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں عوام کے ایک دفعہ نکلنے کی دیر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ لنگوٹ کے ایسے بھاگیں گے کہ ان کی گرد بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ شکریہ۔